پیر کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، عالم کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، امام کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کے لیے سب سے بڑا پیر کوئی ہے تو آپ کے باپ ماں ہیں، آپ کے لیے سب سے بڑی توجہ کی جگہ اگر کوئی ہے تو آپ کے باپ ماں ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے ایک بار محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ اگر آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہو، آج جو وقت ہے بھائی بھائی گلے لگ جاؤ، باپ بیٹے گلے لگ جاؤ۔ بیٹے کو چاہیے کہ باپ کے قدموں میں آ کر گر جائے، اگر بیٹا ماں سے روٹھا ہوا ہے تو ماں کے قدموں میں گر جائے، آ کے ان سے معافی تلافی کر لیا کرے۔ یقین جانو 4 دن کی زندگی ہوتی ہے، مختصر سی زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں اگر ہم باپ سے ناراض ہو گئے، ماں سے ناراض ہو گئے، بھائی بھائی میں جدائی کی ہو گئی تو زندگی کا مزہ کہاں رہ گیا؟ زندگی کا مزہ تو اس وقت ہے جب آپ کا سر نیچے ہو اور ماں کی دعاؤں کا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہو۔ مزہ تو اس وقت ہے جب آپ باپ کے قدموں کے نیچے ہو اور باپ کا سایہ شفقت اور محبت آپ کے اوپر سایہ فکر ہو، اس وقت زندگی کا مزہ آتا ہے۔ کیونکہ جب بیٹے کے حق میں باپ کے زبان سے دعا نکلتی ہے، ماں کی زبان سے دعا نکلتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے بلکہ عرش اعظم کے پائے کو ہلا دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اسی بنا پر ابھی بھی وقت ہے، اگر کسی سے اس کا باپ اٹھا ہے منا لو میرے بھائی، کسی سے اس کی ماں اٹھی ہے منا لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جائے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں بہترین انسان وہ ہوگا جس سے اس کا باپ راضی ہو، جس سے اس کی ماں راضی ہو، اور دنیا میں بدترین انسان، بدبخت انسان وہ قرار پائے گا جس سے اس کی ماں ناراض ہو جائے، جس سے اس کا باپ ناراض ہو جائے۔ میرے عزیز، غوث پاک سے محبت کرتے ہو؟ میرے غوث پاک نے باپ ماں سے محبت کا درس دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا درس دیا ہے۔ اگر آپ سچے پکے قادری ہو، آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے یہ تہیہ کر لو کہ کل صبح کو جا کر میں اپنے ابا سے معافی مانگ لوں گا، اپنی اماں سے معافی مانگ لوں گا، اور معافی مانگ کر میں ان کو بھی راضی کر لوں گا، رسول اللہ کو بھی راضی کر لوں گا، اور ان کے صدقے سے پروردگار عالم کو بھی راضی کر لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف جلسہ منع کر یہ نہ سمجھو، ادھر جلسے میں سوچتا ہے کہ ہم تو 5000 چندہ دے ہی دیے ہیں، اب بھلے ہم کچھ کریں چاہے نہ کریں ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہی سوچتے ہوگے نا کہ ہم تو پیر صاحب کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، ہم تو جلسہ میں چندہ بھی دے دیتے ہیں، ہم تو محرم میں ہو عید میلاد النبی میں کھچڑا میں چندہ بھی دے دیتے ہیں، بس اب ہم باپ ماں سے جھگڑا کریں، بھائی بہن سے جھگڑا کریں، نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی سوچتے ہوگے نا، اور سوچتے ہوگے کہ چندہ دے کر کے جلسہ کر کے سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جنت میں داخل ہونا، بلکہ جنت کہاں ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا جنت عرش اعظم کے اوپر ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے۔ ذرا مصطفیٰ کی حدیث سنو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو؟ نماز میں جنت تلاش کرتے ہو، روزہ میں جنت تلاش کرتے ہو، حج میں جنت تلاش کرتے ہو؟ ارے جنت کو پروردگار عالم نے 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم کے اوپر رکھا تھا، لیکن پروردگار عالم کے حکم سے میں نے جنت کو عرش اعظم سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ اب تمہیں جنت تلاش کرنا ہوگا تو ماں کے قدموں کے نیچے آنا ہوگا۔ وقت کا کتنا بڑا عالم دین ہو، وقت کا محدث ہو، وقت کا مفکر ہو، وقت کا مذکر ہو، مناظر ہو، چاہے وقت کا غوث اعظم ہو، وقت کا غریب نواز ہو، وقت کا اعلیٰ حضرت ہو، اگر جنت تلاش کرنی ہوگی تو ماں کے قدموں کے نیچے آنا ہوگا۔ نبی نے فرما دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہیں اور نہیں ہے بلکہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو ماں سے محبت کرو، غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو باپ کی تعظیم اور توقیر کرو، اور یقین جانو ان دونوں سے محبت کرو گے تو غوث اعظم سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن ماں باپ سے محبت نہیں ہے تو تمہاری زندگی کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے۔ آج بڑا افسوس کا مقام ہے جی، بہت بڑا افسوس کا مقام ہے، ہم ماں باپ سے زیادہ پیروں کا پرائیویٹی دے دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی خدمت کر لو بس بیڑا ایک دم پار ہے، پیر صاحب کو نذرانہ دے دو سارا کام بن جائے گا، پیر صاحب سے تعویذ لے لو سارا کام بن جائے گا۔ اگر بات اتنی سی ہوتی نا، مجھے دکھا دو
قرآن و حدیث میں کہیں پیر کا وہ مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہو جو ماں باپ کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ میرے عزیز، پیر کا وہ مقام کسی کتاب میں نہیں بتایا گیا ہے جو باپ اور ماں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، باپ ماں کو اف تک نہ کہو، ان سے جھڑک کر بات تک نہ کرو۔ یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، لیکن پیر کے بارے میں کسی کتاب میں اس طرح کی فضیلت منقول نہیں ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جس ذات کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فضیلت بتا دی ہے، ہم ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز، پیر کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، عالم کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، امام کا مقام اپنی جگہ میں انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کے لیے سب سے بڑا پیر کوئی ہے تو آپ کے باپ ماں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑی توجہ کی جگہ اگر کوئی ہے تو آپ کے باپ ماں ہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس شخص نے ایک بار محبت بھری نگاہ سے اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو مکمل حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ یہ فضیلت کسی پیر کے بارے میں آئی ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی ہم ماں باپ کو چھوڑ کر ادھر ماں بوڑھی بیچاری ایک ایک پیسہ کے لیے دوا کے لیے ترستی ہے، بیٹا ماں کو پیسہ نہیں دیتا ہے، ادھر جلسے میں پیسہ اڑا رہا ہے، شاعروں کا یوں پیسہ اڑا رہا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں صاحب تو کتنا پیسہ لٹاتا ہے جلسے میں۔ سارے پیسے بروز قیامت منہ پر مار دیے جائیں گے تمہارے، ایک پیسے کا فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ اگر وہ پیسہ دکھاوا اور ریاکاری کے لیے عالموں کو نذرانے کے طور پر پیش کیے ہو، یا شاعروں کو پیش کیے ہو، یا جلسہ میں دیے ہو اس نیت سے کہ میرا نام ہوگا کہ میں سیٹھ آدمی ہوں، میں نے اتنا پیسہ خرچہ کر دیا، ایک پیسے پر ایک نیکی آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ ادھر ماں آپ کی تڑپتی بلکتی ہے، آپ کیا کہتے ہو کہ یہ میری باری نہیں ہے، بڑے بیٹے کی باری ہے، ان سے دوا کا پیسہ لے لو۔ ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں تو یہ ماں کو در در بھٹکاتے ہو کہ بڑے بیٹا نہیں مجھلے بیٹے کے پاس جاؤ، مجھلا بیٹا نہیں سجلے بیٹے کے پاس جاؤ۔ ارے نادان، ماں کا جگر تو وہ جگر ہوتا ہے کہ جس کے نگاہ میں تمام بیٹے برابر ہوتے ہیں، لیکن بیٹوں کا جگر کیسا ہو جاتا ہے جب پیسہ دینے کی باری آتی ہے، ماں کی خدمت کرنے کی باری آتی ہے، تب بیٹا راستہ کاٹتا ہے۔ ابھی بیوی کہہ دے کہ مجھے 10,000 کا جوڑا خرید کر دو، قرضہ لے کر بھی، زمین بندھک دے کر بھی اس کو زیور خرید کے دے گا، اس کو کپڑے خرید کر دے گا۔ لیکن اگر ماں کہہ دے کہ بیٹا بیمار ہوں، مجھے اچھا ڈاکٹر دکھا دو، تو بیٹا کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ ماں ابھی بہت پرابلم چل رہا ہے، پیسہ سب ڈوبا ہوا ہے، پارٹی پیسہ نہیں دیا ہے، تم جسے دوسرے بیٹے سے لے لو۔ تب آئیں بائیں راستہ کاٹتا ہے۔ اور بیوی کہہ دے، اچھا بیوی تو الگ بات ہے، اگر تمہارا خود کا بیٹا بیمار پڑ جائے تو کیا کرو گے؟ بہانہ کرو گے؟ بیٹا خود کا بیمار پڑ جائے تو قرضہ لے کر بھی کسی بھی طریقے سے بیٹے کی جان بچاؤ گے، بیٹے کا علاج کراؤ گے۔ لیکن جس ماں کے کوکھ میں تم پل کر پلے بڑے ہو، جب وہ ماں بیمار ہو جاتی ہے تب تمہاری شفقت اور محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہم اپنے بچے پر خرچ کرنے میں ایک ذرہ بھی نہیں سوچتے ہیں، فوراً خرچہ پر خرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر اچھا نہیں، اس کے پاس چلو، وہ ڈاکٹر اچھا نہیں، اس کے پاس چلو، ضرورت پڑی بنگلور نکل گئے، ممبئی نکل گئے۔ لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے، باپ بیمار ہوتا ہے تو بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے نا تو بیٹا بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے۔ ادھر بیوی الگ سے پن کرتی ہے، تم اکیلے مت دینا، اور تمہارے 4 بھائی ہیں نا، وہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، سب دیں گے تب تم دو گے۔ ادھر بیوی پنکاتی ہے، مارو ایک تماچا سیدھا کر دینا، ایک تماچا مار کے سیدھا کر دینا۔ بیوی کو ایسے معاملے پر بولنے کا بالکل حق نہیں ہے، ناقصۃ العقل ہوتی ہے۔ ادھر باپ کی جان جا رہی ہے، ماں کی جان جا رہی ہے، بیٹا ہاتھ پر ہاتھ دھرے سوچ رہا ہے کہ میں خرچہ کروں کہ بڑا بھائی خرچہ کرے کہ سجلا بھائی خرچہ کرے، زمین بیچ دوں گا تو زمین ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ارے تمہارا وجود اگر آج دنیا میں ہے اسے ماں باپ کے صدقے میں ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تم دنیا میں وجود نہیں پاتے، اگر ماں باپ نہیں ہوتے تمہاری اچھی جگہ شادی نہیں ہوتی، اگر ماں باپ نہیں ہوتے تم پڑھ لکھ کر آدمی نہیں بنتے۔ یہی وہ ماں باپ تھے جس نے ایک مٹھی کھا کر بھی تمہیں پڑھا لکھا کر آدمی بنایا ہے۔ یہی وہ ماں باپ تھے جس نے دن کے دھوپ کو نہ دیکھا، سردی کو نہ دیکھا، برسات کو نہ دیکھا۔ 60 سال کا بوڑھا باپ بھی اپنے پیٹھ پر بوریاں لاد کر
पैसा कमा कमा कर तुम्हें पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है, और आज तू कहता पैसा हम नहीं देंगे, वो भाई देगा, वो भाई देगा। अरे नादान सुन, नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वो होगा कि जिसने अपने बाप माँ को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं किया। सबसे बड़ा बदनसीब इंसान वही होगा। नबी इरशाद फरमाते हैं उस शख्स को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी जो बुढ़ापे की हालत में अपने बाप माँ को छोड़कर दूर चला जाया करता है। मेरे अजीजों, आज भी वक्त है, अपने बाप माँ की जिंदगी को गनीमत समझो और ये जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सामने जन्नत के दो रास्तों का हमवार कर दिया है। अब तुम्हारी मर्जी, उनकी खिदमत करके उनको राजी करके चाहो तो जन्नत में चले जाओ, या फिर उनको नाराज करके अपना ठिकाना जहन्नम में बना लो। तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह ने अकल दिया है, दो ऑप्शन है, इधर जन्नत का, इधर जहन्नम का, इधर बाप माँ है और इधर उनके नाफरमानी है। अब तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। मेरे अजीज, आज तुम्हारे पास पैसे हैं, बाप माँ है, तो तुम बाप माँ की खिदमत नहीं कर रहे हो ना। एक दिन ऐसा भी आएगा तुम्हारे पास दौलत बहुत होगी, पैसा बहुत होगा, लेकिन बाप माँ नहीं होंगे। तब तुम बैठकर सोचोगे काश कि मैं पहले बाप माँ पर खर्च कर दिया होता। बाप माँ की ज़िंदगी कितने दिन की होती है? 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद उनको इंतकाल कर जाना है। तो कल तुम्हारे पास पैसा तो होगा, लेकिन बाप माँ जैसी अजीम और शान दौलत तुम्हारे पास नहीं होगी। आज अल्लाह ने तुम्हें जो भी दिया है, रूखा हो सूखा हो, जो भी दिया है, उसी हैसियत के मुताबिक अपने बाप माँ की खिदमत कर लो। अल्लाह पाक तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। मेरे अजीज़, आज लोग शराब के नशे में माँ को गाली बकते हैं। कैसे बकते हो जी? अरे अल्लाह करे वो जुबान खस जाए, वो जुबान पर अल्लाह की लानत बरसे जिस जुबान से माँ को गाली बक रहे हो। अरे जिस माँ ने तुम्हारे लिए सारी खुशियों को कुर्बान कर दी, कैसा जवान है नशे में धत होकर माँ को गाली बकता है, माँ पर हाथ उठाता है, माँ को बुरा भला कहता है, बाप से झगड़ा करता है। कैसा नौजवान है, जरा सोचो तो सही। अरे माँ बाप की कुर्बानी उनके एक कुर्बानी के बराबर तुम्हारी सारी जिंदगी की खिदमत नहीं हो सकती है। तो उनका हक कैसे अदा करोगे? उनके एक जर्रे का हक तुम अदा नहीं कर सकते हो। इसी बिना पर कभी भी माँ बाप का दिल ना तोड़ना, माँ बाप को परेशान ना करना, माँ बाप को ना सताना। अगर चाहते हो तुमसे गौसे आजम राजी हो जाए, तुमसे रसूल आजम राजी हो जाए, तो आज माँ बाप के कदमों में गिर जाओ और गिरने के बाद उनसे माफी तलाफी कर लो। यकीनन परवरदिगार आलम भी तुमसे राजी हो जाएगा। जब रब राजी होगा तो सब तुमसे राजी हो जाया करेंगे।